اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور نہیں، سورج اور چاند دونوں جو ہیں یہ آفتاب اور مہتاب حساب سے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام پہ چل رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ سورج، ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں پہ مطلب انسان کو وہی تابع، اللہ تعالیٰ کے تابع ہونے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں انصاف اور توازن قائم کیا، جس کا حکم انسان کو دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ کے تابع فرمان ہو جاؤ اور توازن قائم کرو، یعنی اعتدال سے رہو۔ زمین کا تابع فرمان ہونا یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ نعمتیں اگاتی ہے، فصلیں اگا رہی ہے، تمام جانداروں کی خوراک ہے۔ تو اور آسمان کا یہ ہے کہ آسمان پانی برسا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو بول رہا ہے، جو حکم اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے انسان کو دعوت دے رہا ہے انسان کی تخلیق کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کھنکھناتے گارے سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جو ہے وہ آگ کی لپٹوں سے، من مارج من نار، آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ آگ کی لپٹیں بولیں یا شعلے بولیں، اس سے پیدا فرمایا۔ آگے چل کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ ہی ہے تمام مشرقین اور تمام مغربین کا مالک۔ یہاں پہ آپ کو زمین کی ڈیفرنٹ جو سمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ زمین پہ کہیں بھی چلے جائیں، جتنا بھی سفر کر لیں، مالک جو ہے پوری زمین کا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر کٹھے چلا دیے یا 2 پانی کٹھے چلا دیے، ان کے درمیان میں برزخ ڈال دی، یعنی وہ دونوں پانی آپس میں مل نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پانیوں سے تم اپنے آرائش کے لیے موتی، سیپیاں اور گونگے وغیرہ نکالتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بلند و بالا جو جہاز ہیں، یعنی بحری جہاز جو چل رہے ہوتے ہیں، آج آپ دیکھیں بالکل یوں لگتا ہے ایک شہر ہی سفر کر رہا ہے پانی میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پھر بادبانی کشتیاں جو ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسانی سفر کو اور اس کی نقل و حمل کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسان فرما دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں زیادہ ہیوی سامان ہوتا ہے یا پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے، وہ بحری جہاز سے یا جیسے آپ بولیں سی پورٹ پہ آتے ہوتے ہیں، بحری سفر ان کو کروایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے انسان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سب فنا ہونے والی ہے سوائے رب ذوالجلال والاکرام کے، کہ اسی کی ذات الحی القیوم ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہر دنیا میں جو بھی جاندار ہیں اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہر روز وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر وقت وہ ایک نئی شان میں ہے۔ جیسے کوئی اس سے شفا مانگ رہا ہے وہ اس کو شفا دے رہا ہے، کوئی اس سے رزق مانگ رہا ہے وہ اس کو رزق دے رہا ہے، کوئی اضطراب میں مبتلا ہے اس کو وہ سکون دے رہا ہے، جو غریب اور محتاج ہیں وہ اس سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہر مخلوق جو بھی اس سے مانگ رہی ہے وہ ان سب کو عطا کیے جا رہا ہے۔ اس کی شان جو ہے وہ مختلف ہے اور ہر نئی شان میں ہے وہ۔ پھر گروہ جن اور انس کو بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے تم باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو بھاگ جاؤ، یعنی یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میدان حشر سے اگر تم بچ سکتے ہو یا قیامت کے دن تم بھاگ کر جا سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ جو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کسی کو بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ شعلے اور پگھلتا ہوا تانبا ان کے سروں پر انڈیلیں گے اور ان کو واپس لے آئیں گے، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کو ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آگے چل کے متقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح متقین کو ان کی اعضاء سے پہچان لیا جائے گا، ان کی خاص نشانیوں سے، اسی طرح مجرمین کو بھی ان کے اعضاء سے پہچان لیا جائے گا، ان کے چہرے کی سیاہی سے۔ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان پر گرم پانی کا عذاب ہوگا، جس سے ان کی پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر کو نکل آئیں گی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ پھر متقین کو ان کے انعام کے درجات بتائے جا رہے ہیں۔ یہ فرسٹ لیول والے ہیں جن کے لیے 2 چاندی کے باغ ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 چاندی کے باغ ہیں، اور جس میں جو برتن ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب چاندی کا ہے۔ اسی طرح 2 سونے کے باغ ہیں، اور اس میں جو برتن ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ سونے کا ہے۔ پھر جنت کے درختوں کے سائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہایت گنجان ہوں گے،
اور عمدہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، بہترین لباس ان کو دیا جائے گا، نہایت حسین و جمیل بیویاں ہوں گی، باکرہ ہوں گی، جن کو پہلے کسی جن و انس نے نہیں چھوا ہوگا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ احسان یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان کیا ہے اس کی مخلوق پر، کہ اس نے اس کو، وہ اس کا رب ہے، اس نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی بقا کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے جتنے مظاہر کی ضرورت تھی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، اور وہ سب اس کی بقا کے لیے چل رہے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، میرا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ میں بولوں رک جائے۔ اسی طرح آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا، میری سانس کا چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ پھر آپ اگر اس کو براڈر وے میں لیں گے تو آپ کی ہوا میں آکسیجن کی مقدار، آپ کو بہترین چھت دے دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا تو ہمیں بھی اس کی اطاعت اور شکر گزاری میں کمی نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ دو مزید جنتوں کی باتیں کر رہے ہیں، مدہامتان یعنی بلند اور اونچی جنتیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک سرسبز علاقہ ہے، میدانی علاقہ، اور ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ، یعنی وہ اونچائی والا علاقہ، جہاں پہ بلندی سے گرتے ہوئے آبشاریں اور چشمے ہیں، پھل اور میوے سے بھری ہوئی وہ جنتیں ہیں جہاں پہ بہترین اخلاق اور کردار والی اور حسین خوبیاں رکھنے والی بیویاں ان کے لیے موجود ہیں۔ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے جن کا عرض 60 میل کا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل کا ہوگا۔ ایک کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے اور دوسرے کونے میں بھی اس کے ہی اہل ہوں گے، لیکن ایک کونے والے دوسرے کونے والے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن اس میں آرام سے گھومے پھرے گا۔ پھر آگے ابکری کا لفظ آتا ہے۔ ابکری کا مطلب ہوتا ہے نہایت نفیس اور اعلیٰ چیز، ٹھیک ہے؟ یعنی نفیس اور اعلیٰ وہاں پہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے مطلب اس آیت میں 31 مرتبہ اس صورت میں یہ 31 مرتبہ آیت آئی ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے تم پر، یعنی یہ ان سب چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، بہت بابرکت اور بزرگی والا ہے، بہت اکرام والا ہے، بہت احسان اور فضل والا ہے، تو وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی شان والا ہے۔ آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان کو بالکل مرر امیج بولتے ہیں، اور مطلب جوڑا بولا جاتا ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے قیامت کے دن کے واقعے سے شروع ہوتی ہے، تذکیر بیوم القیامہ، یعنی اس کا جو مین تھیم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروپوں کا ذکر کیا ہے سورۃ الواقعہ میں۔ ان میں سے ایک ہے مقربون منی یعنی ایمان اور عمل صالح میں سبقت لے جانے والے، جو کہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور آخر میں بہت کم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں ہوں گے، اس میں وہ سب ہوں گے اس میں، اور بعد میں جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا تو ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ اصحاب یمین کی بات کر رہا ہے۔ اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ خوشبختی کی علامت ہوگا۔ اسی طرح پھر تیسرا جو ہے گروہ وہ ہے اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، یہ بدبختی کی علامت ہوگا۔ سلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا گروپ جس کی تعداد یعنی جس کو گننا ممکن نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو سونے اور جواہرات سے آراستہ تختوں پر بٹھایا جائے گا، آمنے سامنے تکیوں کے ساتھ میں۔ پھر ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی، ان کے لیے بہترین مشروب ہوگا جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ اور جنت نعیم نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں وہ ہوں گے، ان کے لیے وہاں پہ ان کی خدمت گزار ہوں گے، اور وہاں پہ ان کے لیے بہترین گوشت اور پھل فروٹ ہوگا جس میں وہ خوب مطلب انجوائے کریں گے، ناز و نام کی زندگی وہاں وہ گزاریں گے۔ ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ہاں، اور ہاں
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا، وہاں پہ وہ صرف امن اور سلامتی کی باتیں کریں گے، کوئی لغو بات نہیں کریں گے۔ پھر آگے چل کے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر آتا ہے، ان کے لیے بھی بہترین جنت ہوگی جہاں پہ ان کو ہر وقت پھل اور نعمتیں دستیاب ہوں گی، گہرے سائے دار درخت ہوں گے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ جس میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بھی خوبصورت بیویاں اور حوریں ان کو ملیں گی جو ان کی ہم عمر ہوں گی۔ پھر اصحاب الشمال کی بات آتی ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا ہی برے اور بدحال ہوں گے یہ بائیں ہاتھ والے، کہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، دھوئیں میں گرفتار ہوں گے اور بہت ہی خوفناک منظر ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جس کو وہ سایہ سمجھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اتنی شدید گرمی اور پریشانی میں وہ جہنم کی آگ سے سایہ سمجھ کر جہاں پہ جس کو وہ بھاگیں گے حقیقت میں وہ دھواں ہوگا۔ اس وجہ سے ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ جیسے ہوتا ہے بھوک سے ان کا برا حال ہوگا، تو پھر ان کو کھانے کے لیے وہاں پہ زقوم کا پھل دیا جائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ وہ گلے سے اترتے ہی ان کے گلے میں کانٹوں جیسا فیلنگ آئے گی۔ پانی ان کے لیے نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نا پیپ اور زخموں کا دھون ہوگا، جس کو وہ پئیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جو انتڑیاں ہیں وہ ابل پڑیں گی باہر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عیش کی زندگی گزاری ہوگی، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، آخرت سے غافل ہوں گے، کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں تو ان کو بہت دی ہوں گی، لیکن انہی نعمتوں نے ان کو دنیا میں محو کر دیا ہوگا اور آخرت سے غافل کر دیا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ان کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو پھر وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کیا جانا مشکل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کہاں مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت تدبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نطفے سے انسان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جیسے بولیں کہ تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر آگے اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ موت کا وقت مقرر کر دیا ہر کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو بھی جتنی عمر دینی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی تمہیں پیدا کر دینا اور پھر تمہیں موت دینا، یعنی یہ کہ اگر تمہیں پیدا کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ تم عاجز کر دو گے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں موت بھی وہ دے گا، اور پھر اس نے مطلب اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر کے بندر یا کسی جانور کی سی شکل بنا دے یا کوئی اور مخلوق پیدا کر دے۔ یعنی پھر بھی تم کیوں نہیں سمجھتے اور اس کی طرف کیوں نہیں لوٹ کر آتے ہو، اس کے سامنے سر اطاعت کیوں نہیں خم کرتے ہو۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیج سے سرسبز و شاداب کھیتی کو اگانے کی دی کہ کسان تو بیج کو مٹی کے اندھیروں میں دبا دیتا ہے، پھر اس کی نگہداشت کرتا ہے، لیکن وہاں مٹی کے اندھیروں میں اس غلے کی بیج کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کون کر رہا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس سے لہلہاتی کھیتی نکلتی ہے جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس لہلہاتی کھیتی کو آنے واحد میں ہی وہ چورا چورا کر دے، تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر تم کہاں سے وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی واپس لے کر آؤ گے؟ اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت و ملامت اور غم کے اظہار کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی انسان کو فرما رہا ہے کہ جیسے دنیا کی جو زندگی ہے وہ آپ کو بہار جیسی لگتی ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پورا ٹائم جو تھا، جو طاقت کا ٹائم تھا، جب آپ زیادہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو گنوا دیا۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری ساری محنت اللہ تعالیٰ چاہے تو رائیگاں بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تمہاری محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ خاص طور سے یہ کسان کے بارے میں آ رہا ہے، بیج کے بارے میں آ رہا ہے، تو اس احسان کے بدلے میں تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے اور شکر کیوں نہیں بجا لاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی بیسک جو بولیں کہ بنیادی اکائی جو ہے وہ پانی رکھی ہے۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور انسانی جسم بھی 70% پانی پہ ہی مطلب اس میں پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جو پانی ہم پیتے ہیں اس کو بہت گہرائی میں لے جائے یا اس کو کڑوا کر دے، پھر ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ آگ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آگ دیکھیں جو آج
ایندھن اور روشنی اور انرجی حاصل کرنے، گرمی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ سفر میں لوگ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ ٹارچ بول دیں، پہلے زمانے میں آگ کے لیے رکھا جاتا تھا بالکل، اور اگر آپ سردی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آگ کے جیسے ہوتا ہے کہ حرارت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آگ یعنی کس نے پیدا کی؟ عرب کے 2 درخت ہوتے ہیں، مرخ اور افاد۔ ان کی ٹہنیاں آپس میں رگڑنے سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے جس سے پرانے وقتوں میں آگ جلائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کس نے اس سے آگ نکالی، یعنی مختلف اللہ تعالیٰ جیسے ہوتے ہیں نا پھیر پھیر کے ہمیں واپس ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے کہ یہاں پہ غور و تدبر کرو، غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچان لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رب کی تسبیح بیان کرو اس کے پاک ناموں کے ساتھ۔ پھر آگے کے ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن بہت باعزت ہے۔ پھر اس کو پاک شخصیات کے سوا کوئی نہیں چھو سکتے۔ اس سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ اللہ کی جو وحی تھی یا کتاب ہے اس کو کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی اس تک رسائی جو ہے وہ کسی شیطان کو نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ایک شکوہ ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اسی ہدایت کی کتاب کو یا اسی ہدایت کو فراموش کیے بیٹھے ہو، جبکہ یہ تو بہترین روحانی رزق تھا تمہارے لیے اور تم اسی کو ہی معمولی سمجھ کر پس پوچھ ڈالے بیٹھے ہو۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہم بہت بیزی ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جگا رہا ہے غفلت سے۔ پھر کیا تم یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور طرح سے ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے کہ جب کوئی مرنے والا حالت نزا میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان کچھ تصرف نہیں رکھتا کہ جو اس کی روح کھینچی جا رہی ہے وہ اس کو واپس ڈال دے اس جسم کے اندر، اس کو نہ مرنے دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مرنے والے کے ہم زیادہ قریب ہیں تم سے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یعنی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں نشانی دکھا رہے ہوتے ہیں، جو زندہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جا رہا ہے، کل میری باری بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اور اتنے زور آور ہو تو جو روح قبض کی گئی ہے اس کو واپس اس جسم میں لوٹا دو تم، اور تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان کر رہے ہیں، ان میں سے مطلب جب ان کی وفات ہوگی اگر وہ مقربین میں سے ہوں گے تو ان کے لیے جنت النعیم ہوگی، نعمتوں والی جنت ہوگی، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، اعمال صالح کرنے والے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے تھے، بدعتوں سے پاک تھے۔ دوسرے اصحاب الیمین ہیں، ان کے لیے بھی سلامتی اور امن ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کفر اور نفاق میں مبتلا تھے اور شرک میں مبتلا تھے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک حدیث بھی آئے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے جو زبان پر بہت آسان ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے اور پل صراط کا منظر خاص طور سے اس میں ہے، یعنی شروع ہوتی ہے یہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الانبیاء میں ہم ایک آیت ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا تسبیح کرنا اس کا ذکر آتا ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں۔ جب ایک پہاڑ بھی تسبیح کر رہا ہے تو پھر یہی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی وہی اول اور وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہی ظاہر ہے، یعنی ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے اور ہر چیز کا علم اس کو ہے، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ تری ہو، چاہے وہ زمین کے خزانے ہوں جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تمام مخلوقات کا اس کو علم ہے۔ کون کب کہاں کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں جاندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین سے اوپر کی طرف چڑھنے والی چیزیں ہیں، یعنی اس میں آبی بخارات بھی آ جائیں گے، سب کچھ آ جائے گا، اور ہر پکارنے والے کی پکار بھی اس میں آ جائے گی۔ جو کچھ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔
پھر اس میں یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ فرشتے انسانوں کے اعمال لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کے ہاں، دن اور رات کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جمعرات کے دن انسانوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے جمعرات کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ پھر رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اوپر کی طرف اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، دن اور رات کا آنا جانا، اور دن اور رات کی لمبائی میں، یعنی ان کی جو کیا کہتے ہیں وقت، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی طرح موسموں کی تغیر و تبدل، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کے حکم سے یہ جاری و ساری ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان تمام مظاہر کو بیان کرنے کے بعد انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ پھر ایمان لے آؤ اس رب پر، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس کی راہ میں خرچ کرو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی رزق آپ کو دیا ہوا ہے وہ آپ کا خود کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا یا مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، مطلب کوئی بھی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ سب رزق میں آتی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ مال تو اس کا وہی ہوا جو اس نے کھا پی لیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاکہ وہ آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ پھر آگے چل کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عہد کا ذکر کر رہا ہے، اس سے مراد وہ عہد ہے جو انسانوں سے عہد الست کی صورت میں لیا گیا تھا تمام ارواح سے، اور دوسرے کچھ آئمہ کرام کی رائے ہے کہ وہ بیعت بھی اس سے مراد ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے لیا کرتے تھے، جس میں سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا ہے اور ہم آپ پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فتح سے قبل جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہیں ان سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتح سے پہلے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتح سے پہلے چونکہ مسلمانوں کے مالی حالات کمزور تھے اور قوت میں بھی وہ کمزور تھے، ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے جو تھے انہوں نے بہت دل گردے کا کام کیا، لہٰذا ان کے درجات بلند ہیں اللہ کے ہاں دوسروں کی بنسبت۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ اصحابہ کرام جو تمام کے تمام ان سب کے درجات بہت بلند ہیں باقی تمام امت کے لوگوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ درجات میں بلندی مومنین کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے اور خلوص پر ہے، متقی تقوی پر ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ قرض حسنہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قرض حسنہ صدقہ و خیرات ہے جو اللہ کی راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، کسی کی گردن چھڑانا ہے، کسی کا قرض دے دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت نور جو مومنین کو روز قیامت ملے گا، جب پل صراط پر تمام لوگ ہوں گے، خوب اندھیرا ہوگا وہاں پر، تو پھر وہاں پہ جو مومنین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ جو ہے پل صراط کو پار کریں گے۔ ہاں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی قرار دے رہا ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا رہا ہے، جبکہ منافقین جو ان کے ساتھ ہوں گے وہاں پہ ان کے افسوس کا اظہار ہے کہ وہ مومنین سے بولیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور کا کچھ حصہ دو، تو اس وقت مسلمان مومنین جو ہوں گے وہ ان کو بولیں گے کہ اس کو مطلب بولا جا رہا ہے کہ یہ ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس دنیا میں جاؤ کہ یہ نور جو ہے وہاں کے عمل صالح کی بنیاد پر ملا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب منافقین کو وہ یہ جواب دے دیں گے تو پھر ان کے اور مومنین کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، دیوار آ جائے گی جس کے آگے رحمت ہوگی اور اس کے پیچھے عذاب ہوگا۔ یعنی منافقین جو ہوں گے وہ اس وقت افسوس اور میں رہ جائیں گے، حسرت میں رہ جائیں گے کہ کاش کہ وہ بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے اور ان کو بھی ایسا نور ملا ہوا ہوتا۔ یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا مال، اپنا وقت آپ صرف کریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، وہ کہیں رائے گا نہیں گیا، آپ کو اس کو پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر منافقین کہیں گے کہ ہم
وہاں پہ ان کو پول صراط پہ ہی یہ ان کا مکالمہ ہے کہ وہ بولیں کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جہاد وغیرہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں تھے. تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا لیکن تم تھے تو شریک، لیکن تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا، اور تم خواہش کرتے تھے کہ مسلمانوں پر گردش زمانہ آئے اور وہ کسی طرح کسی مشکل کا شکار ہو جائیں، اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یعنی تم منافق، جیسے آپ بول رہے ہیں نا، منافقین اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ جیسے بولیں کہ ان کے دل اور جو اعمال تھے وہ نہیں تھے، کیا بولیں گے، اخلاص نہیں تھا اس میں. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خشیت کیا ہے؟ خشیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا، اس کی رضا کی امید رکھنا، ناراضگی کا خوف رکھنا، اور نیک عمل اس کی رضا کے لیے کرنا، اور گناہوں سے اجتناب اس کی ناراضگی کے خوف سے کرنا، اور قرآن و ہدایت کی طرف دل کا مائل ہو جانا. اہل کتاب کی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہیں، ان کے بھی کفار مکہ جو ہیں، ان کے دل بدعمالیوں کی وجہ سے سخت ہو گئے اور یہ فاسق ہو گئے. یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ بدعمالیاں جو ہیں، گناہ جو ہیں، وہ دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں، اور جب آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان ایک آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ آپ کو پھر جھوٹی امیدیں بھی باندھواتا ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالتا ہے آپ کو، اور آپ سے مختلف طرح کا شرک بھی کرواتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. مطلب اس دھوکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہے، چھوٹی ہے، ادنا ہے. یہاں پہ آپس میں لوگ آپ کو دکھیں گے تفاخر کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کھیل تماشوں اور فضول چیزوں میں اپنے وقت ضائع کرتے ہوئے، مالوں کی کثرت کرتے ہوئے. یہ آج کے معاشرے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر دکھا رہا ہے. یعنی ہم آج کی زندگی میں دیکھیں تو لوگ ایسے ہی ہیں، کوئی اپنے مال کے اس میں پڑا ہوا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، کوئی اولاد پہ فخر کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں کہ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کھیتی کی مثال دے رہا ہے کہ زندگی کے مختلف ادوار، یعنی جوانی اور بڑھاپا. جب جوانی ہوتا ہے تو آپ کو پوری قدرت لگتی ہے، جیسے کھیتی گرین ہوتی ہے، تو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ کو بڑھاپا آنے لگتا ہے تو وہی کھیتی جو پہلے گرین لگ رہی ہوتی ہے پھر وہ کمزور اور خشک ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح پہ گزاری ہوئی زندگی جو ہوگی وہ آخرت میں شدید عذاب سے آپ کو بچا سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا اور گناہوں سے استغفار میں گزری ہوئی جو زندگی ہوگی وہ مسلمان جنت کے حقدار ہوں گے، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قرآن کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہترین فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور قرآن پاک دیا. اللہ تعالیٰ یہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، اور یہ اس کی عظیم نعمت ہے. تو آج رک کر سوچئے کہ کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس نے ہمیں قرآن سے نوازا. دنیا میں پیش آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام پریشانیاں پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں، یعنی جس کو ہم قدر کہتے ہیں. یہاں پہ قدر پہ ایمان کے بارے میں بولا جا رہا ہے، یعنی جو بھی ہمیں دکھ پہنچنے والا ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، یا جو بھی خوشی ہمیں ملنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ رکھی ہے، تاکہ ہم غم کے موقع پر حد سے زیادہ باہر نہ نکل جائیں، اور جب ہمیں خوشی ملے تو پھر ہم فخر اور تفاخر میں نہ پڑ جائیں. یعنی ہر حال میں میانہ روی اختیار کریں. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ضرور آزمائے گا، مومنین کو، بھوک سے، بیماری سے، پھلوں میں نقصان سے، موت سے، اور پھر دیکھے گا کہ کون اس پہ بھروسہ کرنے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے. پھر آگے چل کے بخل سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بخیل ہیں اور بخل کا ہی حکم دیتے ہیں. کوئی بھی بخیل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری کہیں جو مال و دولت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ سوچ سوچ کے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ توازن، انصاف، یعنی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں عدل و انصاف اور توازن اور اعتدال کا خیال رکھا جائے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے بارے میں بولا، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین مطلب اتارا، مطلب آپ جیسے بولیں کہ میٹل ہے یہ، جس سے جنگی سامان، نیزے، بندوق، جہاز، آبدوزیں، راکٹ، ٹینکس وغیرہ دفاع کا سامان تیار کیا جاتا ہے. اور اب یہ مختلف صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ بلڈنگوں کی تعمیر کرنا اور زرعی آلات، بڑی بڑی مشینریز اس سے بنانا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے.
پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی اور ان کی جو ذریت تھی اس میں دو طرح کے لوگ ہوئے، مومن بھی تھے اور فاسق بھی تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی کا نسب جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بولے کہ میں نبی کا مطلب میں خانواد نبی سے ہوں، مطلب خانوادہ نبی سے یا میری نسبت ان سے ہے تو مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جو اللہ کے حکم پر چلیں گے، اس کی دی ہوئی کتاب پر عمل کریں گے، اس کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، وہی ہی کامیاب ہوں گے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی تو ان کے جو حواری تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے باہمی آپس میں مودت شفقت کے جذبات پیدا کیے. اور پھر آگے چل کے ان لوگوں نے رہبانیت جو ایک نئی چیز تھی اس کو بنا لیا، جیسے آپ بدعت بولیں، ایک نئی چیز بنا لی کہ خوف اور درویشی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا کو ترک کر دینا، جنگل اور صحرا میں نکل کے عبادت کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اسی کو بدعت کہتے ہیں. یعنی بدعت اچھائی بھی ہو سکتی ہے، مطلب جیسے آج کے دور میں لوگ بہت سی بدعتوں میں مبتلا ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اسی طرف مبذول کرا رہا ہے. تو بدعت وہ ہے یعنی دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے ہمارے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یعنی اللہ کی رضا بدعت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے، چاہے وہ بدعت کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو. اللہ کی رضا ہمیشہ اس کی اطاعت سے حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یا جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہاں یہ واضح ہو گیا. تو ہمیں وہی اعمال کرنے ہیں، اعمال صالح جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ملتے ہیں. جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں گے. دوسرے آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو رہبانیت انہوں نے خود سے اپنے اوپر ڈالی تھی، رکھی تھی، آگے چل کے وہ اس کی رعایت نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ گناہ کے مرتکب ہوئے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین عیسیٰ پر قائم رہے، ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ 2 گنا اجر اہل ایمان کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں 2 گنا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے. اللہ سے لام زائد ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پہ اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے جتنا فضل دے. ٹھیک ہے. اسی طرح امت محمدیہ کے نیک مسلمان مومنین کو اللہ پاک خاص رحمت اور نور عطا فرمائے گا جو ان کے ساتھ دوڑے گا قیامت کے دن، اور ان کی مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ تاکہ اہل کتاب کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، اور یہ جس کو یہ مل جائے گا تو یہ بہترین فضل ہے اور عظیم کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فضل کرنے والا اور عظیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.